عزیز طلبہ السلام علیکم۔ کلاس تیسری جماعت کے جو بچے ہیں وہ اپنا اردو نکالیں اور آپ کی اردو کا جو ٹاپک ہے ہمارا آج وہ آپ کی اردو کتاب کے پیج نمبر 27 پر ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ ہمیں جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہمسایہ کے متعلق ہے۔ ہمسایہ کسے کہتے ہیں، ہمسایوں کے کیا حقوق ہیں، اس کے بارے میں ہمیں جاننا ہے۔ ہمسایہ ہم پڑوسی کو کہتے ہیں۔ اس طرح آپ دیکھ رہے ہو کہ اس سبق کے اوپر چند ایک لفظ دیے گئے ہیں، ان کا معنی ہم پہلے جانیں گے۔ پڑوس، پڑوس یعنی قریب یا آس پاس۔ چیک اپ، چیک اپ دراصل انگلش ورڈ ہے، ایک انگلش ورڈ ہے۔ چیک اپ کو ہم معائنہ کہہ سکتے ہیں یا جانچ۔ چیک اپ جیسا کہ آپ کبھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر چیک اپ کراتا ہے۔ عقل مند، عقل مند کا معنی ہے دانا، ہوشیار۔ کارنامہ، کارنامہ یعنی کوئی اچھا کام کرنا، اسی کو کارنامہ کہتے ہیں۔ ہمسایہ، ہمسایہ کو ہم پڑوسی کہتے ہیں، یعنی جو ہمارے آس پاس پڑوس میں رہتا ہو اسی کو ہمسایہ، اسی کے بارے میں آج ہم نے پڑھنا ہے، ہمسایہ۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اسلم اپنی امی کے ساتھ گھر میں اکیلا تھا۔ اس کے پاپا باہر گئے تھے۔ اسلم ایک بچہ ہے، وہ اپنی امی یعنی ماں کے ساتھ گھر میں اکیلا یعنی امی کے ساتھ اکیلا تھا، کیونکہ اس کا پاپا یعنی باپ جو ہے وہ باہر گئے تھے، وہ گھر میں نہیں تھے۔ رات کو اچانک اسلم کی ماں بیمار ہو گئی۔ رات کے وقت اسلم کی ماں جو ہے وہ اچانک بیمار ہو گئی۔ اسلم تیسری جماعت میں پڑھتا تھا۔ اسلم جو ہے، اسلم ایک لڑکا ہے، یہ تیسری جماعت میں پڑھتا ہے۔ سمجھو کہ آپ کے ساتھ پڑھتا ہے، کیونکہ آپ بھی تیسری جماعت کے طالب علم ہو۔ وہ چھوٹا تھا یعنی آپ کے جیسا ہی وہ تھا، چھوٹا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب امی بیمار ہو گئی ہے کہ امی کو میں کہاں لے جاؤں، اب میں کیا کروں۔ امی درد سے چیخ رہی تھی، مگر یہاں امی جو اس کی امی تھی، اس کی ماں تھی، وہ درد کے مارے چلا رہی تھی۔ وہ دوڑ کے گوتم انکل کے پاس گیا۔ اسلم جو تھا وہ دوڑ کے گوتم انکل یعنی گوتم انکل، انکل ہم چاچا کو کہتے ہیں، گوتم انکل کو کے پاس گئے۔ گوتم انکل اسلم کے پڑوس میں رہتا تھا۔ گوتم کا مکان سامنے تھا یعنی گوتم کا مکان اسلم کے مکان کے سامنے تھا، اس لیے اسلم اور گوتم آپس میں پڑوسی تھے۔ یہاں پہ ایک مکان بنایا گیا ہے، اس کے بغل میں اور ایک مکان ہے، اسی کو ہم کہیں گے کہ یہ جو مکان والا ہے یہ اس کا پڑوسی ہے، اور یہ جو مکان مالک ہے یہ اس مکان والے کا پڑوسی ہے۔ پڑوسی کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ اس میں کوئی مذہب یعنی اگر ہم مسلمان ہیں ہمارا پڑوسی ہندو بھی ہو سکتا ہے، اگر کوئی امیر ہے اس کا پڑوسی غریب بھی ہو سکتا ہے، اگر کوئی کسی ذات سے تعلق رہتا ہے اس کا پڑوسی یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی ذات سے تعلق رکھتا ہو۔ پڑوسی ہمارا پڑوسی کوئی بھی ہو سکتا ہے، جس طرح ہم یہاں پہ ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں اسی طرح ہر ایک جگہ پہ یعنی ہر ایک ملک کا ایک اپنا پڑوسی ملک ہوتا ہے۔ اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ اس نے آواز دی یعنی اسلم جب دوڑ کے گیا گوتم انکل کے گھر، اس نے آواز دی، گوتم انکل، گوتم انکل۔ گوتم جاگ گیا یعنی اس نے آواز دی، گوتم انکل، گوتم انکل۔ یہ گوتم کو گوتم انکل کہہ کر پکار رہا تھا۔ گوتم جاگ گیا یعنی یہ جو پڑوسی اس کا تھا وہ ہوشیار ہو گیا، وہ نیند سے ہوشیار ہو گیا۔ وہ باہر آیا یعنی وہ اس نے دروازہ کھولا اور باہر آیا اور اسلم سے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ اور اسلم سے باتیں کرنے لگا کہ اسلم بیٹا کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ یہاں کیوں ہو، اتنی دیر ہو گئی ہے، آپ یہاں کیوں ہو آئے ہو؟ اسلم نے کہا، اسلم نے واپس جواب دیا، انکل پاپا باہر گئے ہیں اور امی اچانک بیمار ہو گئی ہے۔
یعنی اسلم نے گوتم انکل سے کہا کہ انکل یعنی چاچا، انکل ہم چاچا کو کہتے ہیں، یہ اسے انکل کہہ کر پکارتا تھا کہ امی بیمار ہو گئی ہے اور جو میرا ابو ہے یا پاپا یا ابا جان ہے وہ گھر میں نہیں ہے، وہ باہر گئی ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ اب گوتم یعنی اسلم گوتم سے کہہ رہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں۔ گوتم نے کہا گھبراؤ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور گوتم انکل نے اسلم سے کہا کہ بیٹا گھبراؤ مت، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ کی امی بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے اندر جا کے اپنی بیوی کو جگایا اور اسے ساری بات بتائی۔ گوتم جو اس کا پڑوسی تھا اسلم کا، وہ اندر اپنے کمرے میں چلا گیا اور اپنی بیوی سے کہا یہ کہانی کہ گوتم جو اسلم جو ہمارا پڑوسی ہے، اس کی ماں بیمار ہو گئی ہے، اب اس کا ابو جو ہے وہ گھر میں نہیں ہے، اب ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ گوتم اسلم کے ساتھ اس کے گھر گیا۔ گوتم جو ہے اس کا پڑوسی اسلم کا، وہ اسلم کے ساتھ اسلم کے گھر آیا۔ اس نے اسلم کی امی کو سلام کیا اور پوچھا کہ کیا تکلیف ہے۔ اس نے یعنی جو ہی وہ گوتم انکل اسلم کے گھر پہنچا، اس نے اسلم کی امی کو سلام کیا یعنی السلام علیکم، اور پھر حال پوچھا کہ کیا تکلیف ہے، کس چیز کا درد ہے۔ اس نے بتایا کہ دم گھٹ رہا ہے، یعنی اسلم کی امی نے گوتم سے کہا کہ میرا دم گھٹ رہا ہے، سینے میں تکلیف ہے، اور میری سینے میں، میری چھاتی میں تکلیف ہے، سر بھی چکرا رہا ہے، یعنی سر میں بھی درد ہے۔ گوتم نے اسلم سے کہا۔ گوتم پھر اسلم کو کہہ رہا ہے تم امی کے پاس رہو، میں ابھی آتا ہوں۔ یعنی گوتم نے اسلم سے کہا کہ تم یہیں ٹھہر جاؤ، میں ابھی آ رہا، میں ابھی واپس آؤں گا۔ گوتم اپنے ایک اور ہمسایہ علی محمد کے پاس گیا، وہ ایک ڈاکٹر تھا۔ گوتم پھر اور ایک ہمسایہ کے پاس گیا جس کا نام تھا علی محمد، وہ پیشے سے ڈاکٹر تھا۔ تو گوتم انکل نے اس ڈاکٹر صاحب کو اپنے ساتھ لایا، اس کو جگایا، یعنی پہلے اس ڈاکٹر کو جگایا، ڈاکٹر باہر آیا، ڈاکٹر صاحب باہر آئے، وہ گوتم کو جانتا تھا کیونکہ وہ آپس میں پڑوسی تھے۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، یعنی اس ڈاکٹر صاحب نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا اتنی رات گئے آپ کیسے آ گئے، یعنی اتنی دیر رات ہوئی ہے، آپ رات کے وقت ہمارے یہاں کیوں؟ گوتم نے بتایا بھابھی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، یعنی گوتم نے اسے سارا حال سنایا کہ اسلم کی امی جو ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور اسے تکلیف ہے، اس کا دم گھٹ رہا ہے، یعنی اسلم کی امی کا سینے میں تکلیف ہے اور سر بھی چکرا رہا ہے۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیں اٹھا لی اور گوتم کے ساتھ ہو لیا، یعنی اب ڈاکٹر صاحب نے بھی دوائیں اٹھائی اور اب ڈاکٹر صاحب اور گوتم اسلم کے گھر آئے۔ گوتم جب علی محمد کو اسلم کے ہاں لے گیا تو علی محمد نے پوچھا، گوتم جب علی محمد یعنی ڈاکٹر صاحب کو اسلم کے گھر لے گئی تو علی محمد نے یعنی ڈاکٹر نے اسلم سے پوچھا یہ تو آپ کا گھر نہیں ہے، یعنی ڈاکٹر صاحب نے گوتم کو کہا کہ یہ آپ کا گھر، آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ گوتم نے کہا جی ہاں، یعنی گوتم نے ڈاکٹر صاحب کو واپس جواب دیا جی ہاں، یہ میرا گھر نہیں ہے، یہ میرے ہمسایہ اکرم کا گھر ہے، یعنی یہ میرے ہمسایہ یعنی پڑوسی کا گھر ہے جس کا نام ہے اکرم، وہ یہاں نہیں ہے، مگر وہ یہاں نہیں ہے، باہر گیا ہے، اس کی گھر والی بیمار ہے۔ اکرم جو ہمارا پڑوسی ہے وہ باہر گیا ہے اور اس کی گھر والی جو ہے ہماری بھابھی وہ بیمار ہو گئی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا اس کو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ کل، اس کے بعد ہم پڑھیں گے کل۔ بیٹھیے خدا کے حوالے، مجھے بھی دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔